اچھا جی، آج ہم جانیں گے او سی ڈی کے بارے میں کہ او سی ڈی ہے کیا۔ او سی ڈی کا مطلب ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر۔ او سی ڈی ایک ذہنی صحت کی بیماری ہے جس میں انسان کو بار بار آنے والے خیالات مطلب کہ کمپلژن یا وسوسے مطلب کہ آبسیشن کی وجہ سے بے چینی اور پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائیں گے اس کے۔ نمبر 1، آبسیشن۔ آبسیشن مطلب کہ وسوسے۔ یہ وہ خیالات، تصاویر یا احساسات ہوتے ہیں جو بار بار ذہن میں آتے ہیں اور آپ کا اس پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ مثال کے طور پر صفائی کے بارے میں حد سے زیادہ سوچنا، آپ کو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کپڑے گندے ہیں یا آپ کے ہاتھ گندے ہیں جس کو آپ بار بار دھوتے ہیں۔ اس میں بہت عجیب و غریب قسم کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز جس کی جگہ ایک محسوس ہوتی ہے، مطلب کہ آپ چپل کہیں محسوس جگہ پر رکھتے ہیں یا آپ کپڑے کہیں مخصوص جگہ پر رکھتے ہیں تو وہ کہیں اور پڑا ہو، تو یہ بات آپ کو تکلیف دیتی ہے تب تک جب تک وہ اپنی جگہ پر نہ جائے، اپنی نارملی جہاں پر آپ رکھتے ہو وہیں پر نہ ہو، تو آپ کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ہر کوئی صفائی یا چیزوں کو ترتیب کے ساتھ رکھنا سب کو پسند ہے، لیکن کبھی کبھار اگر کوئی چیز غلط پڑی ہو تو نارمل بندوں کو اتنا فکر نہیں ہوتا، لیکن او سی ڈی والے جو مریض ہوتے ہیں اس کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ یہ یہاں پر کیوں پڑا ہے، اس کو صحیح جگہ پر لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات او سی ڈی والے مریضوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اچھا جی، اس میں نمبر 3، جو نقصان یا غلطی کرنے کا خوف۔ اس میں مریض کو ہر وقت کچھ اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ اس قسم کے خیالات کو انٹروسیو تھاٹس کہتے ہیں۔ یہ صرف خیالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی چیز ہو یا آپ کہیں پر نوکیلی چیز دیکھیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں اسے کسی کو نہ ماروں، یا کوئی گرم چیز ہو تو آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس کو میں کسی کے اوپر نہ پھینک دوں۔ یہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2، کمپلشن مطلب کہ مجبوری کے اعمال۔ یہ وہ اعمال یا رویے ہے جو انسان بار بار انجام دیتا ہے تاکہ وہ وسوسوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے چینی کو ختم کر سکے۔ مثال کے طور پر چیزوں کو گننا۔ یہ گننا بہت عجیب ہوتی ہے۔ اس میں انسان خاموشی سے مطلب اپنے ذہن میں چیزوں کو گنتے ہیں یا اپنے کسی جسم کے کسی اعضاء کو بار بار ہاتھ لگانا، ناخن کو دانتوں سے کاٹنا، دروازے کو بار بار چیک کرنا کہ میں نے بند کیا ہے یا نہیں، کہ میں نے تو کھلا نہیں چھوڑا ہے، یا چولہے کو بار بار چیک کرنا کہ میں نے بند کیا ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں نے کھلا ہی چھوڑا ہو اور آگ لگ جائے۔ اچھا، اب اس کے اثرات کیا ہے، یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ انسان اپنی عادات پر قابو پانے میں ناکامی محسوس کر سکتا ہے۔ مطلب کہ وہ ایسا سوچتا ہے کہ بس میں اب بیمار پڑ چکا ہوں، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ اپنے زندگی سے لاچار ہو جاتا ہے، ناکامی محسوس کرتا ہے کہ بس یہ ایک ایسی بیماری ہے جو صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے، اور اس میں یہ جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں یہ ان ایکسپلین ہوتے ہیں بیسیکلی۔ اس لیے انسان بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں کہ میں اس کو ان کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ میں کسی کو کیسے سمجھاؤں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اسی وجہ سے انسان بہت زیادہ دکھی محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ممکن ہے۔ آج کل ایک نیا علاج دریافت ہوا ہے جس کے ذریعے تقریباً 80%
مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس کا نام ہے CBT یعنی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی۔ یہ ایک قسم کی تھراپی ہوتی ہیں۔ یہ علاج انسان کو وسوسوں اور رویوں سے نمٹنے کے نئے طریقے سکھاتا ہے۔ یہ بہت کامیاب علاج ہے۔ اس کے علاوہ دوائیوں سے بھی اس کا علاج ممکن ہے۔ مثال کے طور پر کچھ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں OCD کی علامات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اسی طرح کا مسئلہ ہے تو پلیز جلد از جلد کسی اچھے سے سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیے۔ السلام علیکم۔